السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، آج ہم صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور کیسے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، نفل نمازوں میں صلاۃ التسبیح بہت عظیم الشان نماز ہے، جس کی بڑی فضیلت اور بڑا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے گئے چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی سب گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو فرمایا، اے عباس، اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکے تو ہر روز صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لے، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے یعنی ہر مہینے بھی ممکن نہ ہو پائے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم زندگی میں تمام عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، جس حدیث کو ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں موجود ہے۔ یہ تھی صلاۃ التسبیح نماز کی فضیلت۔ اب کیسے پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ سنیے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں ایک خاص تسبیح ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے، پہلے وہ سنیے۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو صلاۃ التسبیح کی نماز میں 300 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ اب سنیے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھیں۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نفل نماز قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے واسطے پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ نیت کافی ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھے۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد رکوع میں ہی پھر یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ تسبیح تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رکوع سے کھڑا ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے۔ کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر کھڑا ہو کر 10 مرتبہ اور یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدہ میں جائیں گے۔ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یہ تسبیح سجدہ کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے
تو دونوں سجدہ کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اسی جلسہ میں، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ میں اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری سجدہ میں ہم جائیں گے۔ دوسری سجدہ میں بھی ٹھیک پہلی سجدہ کی طرح 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد اور 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ کل ملا کر ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ تو اس نماز میں 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ ہو گئی۔ ٹھیک اسی طرح دوسری رکعت کے لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہونے کے بعد فوراً 15 مرتبہ یہ تسبیح ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر جس طرح پہلی رکعت میں پڑھے تھے اسی طرح باقی تینوں رکعت میں پڑھنا ہے۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا طریقہ۔ پیارے اسٹوڈنٹس، یہ ایک ایسی نماز ہے جو تمام نفل نمازوں میں سب سے عظیم اور ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے عظیم ترین نفل نماز ہے۔ اس لیے حدیث میں جس طرح بتایا گیا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ، نہیں ہو سکا تو کم از کم ہر جمعہ میں 1 مرتبہ، یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو مہینے میں کسی ایک دن پڑھ لیں گے، یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا ہے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی ہم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ آپ اچھے سے جانیے اور پڑھیے، آپ بھی خود پڑھیے اور اپنے فیملی کو بھی بتائیے۔